بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ تاریخ امت مسلمہ، کاوش مولانا محمد اسماعیل ریحان، استاذ تاریخ اسلام، جامعۃ الرشید، کراچی۔ قسط نمبر 12، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہجرت، ربیع الاول 1 ہجری، ستمبر 622 عیسوی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے ابھی تک ہجرت کا حکم نہیں ملا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر رکے ہوئے تھے۔ ان کی یہی تمنا تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کی معیت نصیب ہو جائے۔ انہوں نے سفر کے لیے 2 اونٹنیاں لے لیں اور 4 ماہ تک انہیں ببول کے پتے کھلا کر پالتے رہے۔ صحابہ مکہ سے روانہ ہوتے رہے۔ عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، زبیر بن عوام، طلحہ بن عبید اللہ، زید بن خطاب، حمزہ بن عبد المطلب اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہم سمیت رفتہ رفتہ سبھی ہجرت کر گئے۔ صرف چند ایسے بے کس مسلمان پیچھے رہ گئے جو کفار کے چنگل میں پھنسے ہوئے تھے اور ہجرت سے بالکل عاجز تھے۔ حجاز کے دیگر علاقوں میں بعض صحابہ ایسے تھے جن کے پاس محفوظ پناہ گاہیں تھیں۔ وہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں شرف میزبانی بخشیں۔ ان میں یمنی قبیلے دوس کے ایک سرفروش طفیل بن عمر رضی اللہ عنہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اپنے مضبوط قلعے میں تشریف لانے کی درخواست کی، مگر یہ شرف اللہ نے انصار کے نصیب میں رکھا تھا، اس لیے رسول اللہ نے طفیل بن عمر کی درخواست قبول نہ کی۔ قاتلانہ حملے کی سازش۔ قریش کو مسلمانوں کی ہجرت سے یہ خدشہ لاحق ہو گیا کہ وہ ایک مرکز بنانے کے بعد مکہ کے لیے خطرہ بن جائیں گے۔ چنانچہ عمائد مکہ نے دارالندوہ میں مجلس مشاورت منعقد کی تاکہ پیغمبر اسلام کے بارے میں ایسا آخری اور قطعی فیصلہ کیا جائے کہ یہ نیا دین مزید پھیلنے نہ پائے۔ مجلس میں ہر خاندان کے رئیس مثلا امیہ بن خلف، ابو سفیان، ابو جہل، نضر بن حارث وغیرہ موجود تھے۔ کسی نے مشورہ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیا جائے، کسی نے کہا کہ جلا وطن کر دینا کافی ہوگا۔ ابو جہل کی رائے یہ تھی کہ قتل کر دیا جائے۔ اہل مجلس نے اسی کو ترجیح دی، مگر مسئلہ یہ تھا کہ قبائل کی معاشرت میں ہر فرد کی جان پورے قبیلے کی امانت تصور کی جاتی تھی۔ خدشہ تھا کہ اس صورت میں بنو ہاشم اور بنو عبد مناف کی تمام شاخیں یکجا ہو کر بدلہ لینے پر اتر آئیں گی اور مکہ میں خانہ جنگی چھڑ جائے گی۔ آخر طویل بحث کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ ہر خاندان کا ایک ایک فرد چن لیا جائے اور ان کی جمعیت آج رات بیت نبوی کا محاصرہ کرے اور مشترکہ طور پر قاتلانہ حملہ کرے۔ ہجرت کا حکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر پر اسی دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے فی الفور ہجرت کا حکم مل گیا۔ قریش کے کئی لوگوں نے اس قدر دشمنی کے باوجود اپنی قیمتی امانتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھوانے کا معمول ترک نہیں کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی امانتیں حضرت علی کے سپرد کی کہ ان کے مالکوں کو پہنچا کر بعد میں یثرب آ جائیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس گھر سے جدا ہوئے جس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کے بعد آپ نے زندگی کے 28 برس گزارے تھے۔ آپ ہمیشہ کے لیے نہ صرف گھر بلکہ یہ مقدس شہر بھی چھوڑے جا رہے تھے۔ آپ اپنی اہلیہ حضرت سودا رضی اللہ عنہا اور 2 چھوٹی بیٹیاں حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کو بھی یہیں چھوڑ کر جا رہے تھے۔ بڑی بیٹی زینب رضی اللہ عنہا بھی مکہ میں اپنے شوہر ابو العاص کے گھر میں تھیں جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روانگی کے بارے میں انتہائی رازداری برتتے رہے۔ جب آپ کو اللہ کی طرف سے حکم ملا تو اس دن صبح تک حضرت ابوبکر کو بھی علم نہ تھا کہ روانگی آج ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کی شدید گرمی میں سر پر رومال اوڑھے گھر سے نکلے اور سیدھے حضرت ابوبکر کے ہاں گئے۔ انہیں بتایا کہ اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم آ گیا ہے۔ وہ بولے، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کا ساتھ نصیب ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ساتھ ہی ہو۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تشکر اور مسرت کے ملے جلے جذبات سے رو پڑے اور عرض کیا، میری ان دونوں اونٹنیوں میں سے ایک لے لیجئے۔ آپ نے فرمایا، ہاں، مگر قیمت دے کر۔ حضرت عائشہ اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہما نے نہایت عجلت کے عالم میں سفر کے لیے کھانے پینے کا سامان تیار کیا، مگر خوراک کے تھیلے اور پانی کی مشک کا منہ بند کرنے کے لیے رسی نہ ملی۔ اسماء رضی اللہ عنہا نے والد محترم سے کہا، باندھنے کے لیے نطاق یعنی کمر بند باندھنے کے دوپٹے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ والد نے فرمایا، اسی کو پھاڑ کر ایک سے تھیلا اور ایک سے مشک کا منہ باندھ دو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، اسی لیے انہیں ذات النطاقین یعنی دوہرے نطاق والی کہا جانے لگا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی بیٹیوں
حضرت اسماء اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما اور بوڑھے نابینا باپ ابو قحافہ کو اللہ کے سہارے چھوڑے جا رہے تھے، انہوں نے گھر میں موجود ساری رقم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے ساتھ لے لی اور آپ کو لے کر عقبی دروازے سے نکل گئے۔ حضرت ابو قحافہ کو ان کے نکلنے کے بعد شک ہوا تو اسماء رضی اللہ عنہا سے پوچھا، مجھے لگتا ہے کہ ابو بکر نے تمہیں تکلیف میں ڈال دیا ہے کہ جاتے ہوئے ساری رقم ساتھ لے گئے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے انہیں مطمئن کرنے کے لیے فرمایا، نہیں، وہ تو بہت کچھ چھوڑ گئے ہیں۔ پھر اس طاق میں جہاں رقم رکھی جاتی تھی کچھ چھوٹے چھوٹے پتھر رکھ کر اوپر کپڑا ڈال دیا اور نابینا دادا کا ہاتھ پکڑ کر اس پر پھیر دیا۔ انہیں تسلی ہو گئی اور بولے، چلو، اگر وہ اتنا کچھ چھوڑ گئے ہیں تو اچھا کیا، تمہارا گزارا ہو جائے گا۔ سفر ہجرت کی حکمت عملی۔ چونکہ یثرب تک سیدھا جانے میں پورا خطرہ تھا کہ قریش تعقب کر کے پکڑ لیتے، اس لیے بہت سوچ سمجھ کر نکلنے کی تدبیر کی گئی، جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ اور آزاد کردہ غلام عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہما کو شریک کر لیا گیا۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر ابھی اسلام نہیں لائے تھے، انہیں بے خبر رکھا گیا۔ طے یہ ہوا کہ دونوں حضرات مکہ کے باہر غار ثور میں چھپ جائیں گے، 3 راتیں وہاں چھپ کر گزاریں گے۔ اس دوران اہل مکہ کی خبریں لانے کا کام حضرت عبداللہ بن ابی بکر کریں گے۔ تیسرے دن جب کہ قریش تھک ہار کر بیٹھ چکے ہوں گے، اونٹنیوں پر سوار ہو کر ایک غیر معروف راستے سے منزل مقصود کا سفر کیا جائے گا۔ غیر معروف راستے میں بھٹکنے سے حفاظت کے لیے عبداللہ بن اریقط نامی ایک پیشہ ور رہنما کو اجرت پر ساتھ لینا بھی طے تھا، جو مشرک ہونے کے باوجود پیشہ ورانہ رازداری میں پکا تھا۔ اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق اونٹنیوں پر سوار ہو کر مکہ سے نکلے۔ ایک ٹیلے پر چڑھ کر آپ نے اس مقدس شہر کو مخاطب کر کے کہا، اے مکہ، اللہ کی قسم تو زمین کا بہترین شہر اور اللہ کو سب سے زیادہ پیارا ہے۔ اگر مجھے نکالا نہ جاتا تو میں تجھ سے ہرگز نہ نکلتا۔ یہ واقعہ جمعہ 28 صفر مدنی 1 ہجری 10 ستمبر 622 عیسوی کا ہے۔ قریش کا یہ خیال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو ہجرت کریں گے۔ انہوں نے اسی شب بیت نبوی کا محاصرہ کر لیا۔ اس دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق حضرت علی بیت نبوی کے صحن میں بستر نبوی پر چادر نبوی اوڑھ کر لیٹے رہے۔ قریش دھوکے کا شکار ہو گئے۔ ان کے ہاں رشتہ داروں کو گھر میں گھس کر مارنا عار کی بات تھی، لہٰذا احاطے کی دیواریں چھوٹی ہونے کے باوجود وہ باہر کھڑے رہے۔ صبح حقیقت معلوم ہوئی تو وہ ششدر رہ گئے۔ ابو جہل سیدھا حضرت ابوبکر کے گھر جا پہنچا اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہا سے پوچھ گچھ کی۔ انہوں نے لا علمی ظاہر کی تو ابو جہل نے ایسا زور کا تماچا مارا کہ کان کی بالی تک ٹوٹ گئی، مگر اس اللہ کی بندی نے زبان نہ کھولی۔ غار ثور میں روپوشی اور قریش کی بھاگ دوڑ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سیدھے غار ثور پہنچے اور اونٹنیاں عبداللہ بن اریقط کے حوالے کر دیں۔ اس سے طے کر لیا گیا تھا کہ تیسری شب وہ سواریاں غار کے پاس لے آئے گا۔ طے شدہ ترتیب کے مطابق اس دوران عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ، جو نہایت چالاک لڑکے تھے، شام کو اہل مکہ کی بھاگ دوڑ اور مشوروں کی خبریں غار تک لاتے اور رات غار ہی میں گزارتے۔ عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ سارا دن بکریاں چراتے اور عشاء کے بعد غار میں آ کر بکریوں کا دودھ پیش کرتے۔ قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر کو شہر میں نہ پا کر ہر راستے پر آپ کی تلاش شروع کر دی۔ ان مقدس ہستیوں کو قتل یا گرفتار کرنے والوں کے لیے 100 اونٹوں کے انعام کا اعلان کر دیا گیا تھا۔ اس خطیر انعام کی حرص میں درجنوں لوگ اس مہم پر نکل کھڑے ہوئے تھے۔ ایک موقع پر کھوج لگانے والے کچھ لوگ غار ثور کے دہانے تک آ گئے۔ تب سیدنا ابوبکر کی بے چینی ناقابل بیان تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کا خوف انہیں لرزائے دے رہا تھا۔ وہ سرگوشی میں بولے، یا رسول اللہ، اگر یہ لوگ اپنے پیروں کی طرف جھانک کر دیکھ لیں تو ہم نظر آ جائیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پورے اطمینان سے بولے، اے ابوبکر، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ قریش اتنے قریب پہنچ کر بھی ناکام واپس لوٹ گئے۔ غار ثور سے دار ہجرت کی سمت۔ 3 راتوں کی روپوشی کے بعد رات کے آخری پہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ غار سے نکلے۔ دونوں اونٹنیاں سواری کے لیے تیار تھیں۔ رہبر عبداللہ بن اریقط بھی آ گیا تھا اور عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ بھی۔ اب 4 افراد کا یہ قافلہ ایک پیچیدہ راستے سے، جو معروف شاہراہ کی بنسبت ساحل سے قریب تھا، پیر 1 ربیع الاول 13 ستمبر 622 عیسوی کو اپنی منزل کی سمت روانہ ہوا۔ رات اور اگلے دن دوپہر تک سفر تیزی سے جاری رہا۔ گرمی کی شدت تھی، دور دور تک آدم تھا نہ آدم زاد۔ گرمی اور تھکن کی وجہ سے ظہر کے وقت یہ حضرات سایہ تلاش کرنے لگے۔ آخر ایک اونچی چٹان نظر آئی جس کا کچھ سایہ تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے
اپنے ہاتھ سے زمین کو ہموار کر کے اس پر اپنی چادر بچھائی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ آپ آرام فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم استراحت فرمائے ہوئے تھے اور حضرت ابوبکر گشت کرنے لگے تاکہ کوئی تعاقب میں آ رہا ہو تو دیکھ لیں۔ کچھ دیر بعد ایک کم سن چرواہا اپنے ریوڑ سمیت سایہ تلاش کرتے ہوئے ادھر سے گزرا۔ حضرت ابوبکر نے اس سے پوچھا تم کس کے چرواہے ہو؟ اس نے قریشی شخص کا نام لیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پوچھا تمہارے پاس دودھ والی بکریاں ہیں؟ اس نے اس بات میں جواب دیا تو فرمایا ہمیں دودھ نکالنے دو۔ وہاں حامی بھر کر ایک بکری کا دودھ نکالنے بیٹھ گیا، مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پہلے بکری کا تھن گرد و غبار سے صاف کرو اور اپنے ہاتھ بھی۔ اس نے تھنوں کو صاف کیا، پھر اپنے ہاتھ جھاڑے اور دودھ نکال کر پیش کر دیا۔ حضرت ابوبکر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو جگانا نہیں چاہتے تھے، مگر جب دودھ لے کر پلٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو چکے تھے۔ حضرت ابوبکر نے اپنے پاس موجود منہ بند چھاگل سے صاف پانی نکال کر دودھ میں ملایا اور یہ ٹھنڈا مشروب پیش کرتے ہوئے فرمایا یا رسول اللہ یہ نوش فرما لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نوش فرما چکے تو خادم بارگاہ رسالت نے کہا یا رسول اللہ کیا روانگی کا وقت نہیں ہو گیا؟ آپ نے فرمایا ہاں بالکل۔ اب سورج ڈھل چکا تھا، چنانچہ آگے سفر شروع ہوا۔ ویران رستہ ختم ہو گیا اور کہیں کہیں حضرت ابوبکر کے شناسہ قبائلی ملنے لگے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعارف نہ تھے۔ حضرت ابوبکر دیکھنے میں عمر رسیدہ لگتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سیاہ ریش اور جوان تھے۔ لوگ پوچھتے ابوبکر یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ وہ فرماتے ھذا الرجل یہدینی السبیل، یہ صاحب ہمارے رہنما ہیں۔ لوگ سمجھتے کہ یہ راستے کے رہبر ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی مراد تھی یہ راہ ہدایت دکھانے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے اطمینان سے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے اور حضرت ابوبکر چوکنا انداز میں مسلسل ہر طرف نگاہ رکھے ہوئے تھے کیونکہ تعاقب کا خطرہ موجود تھا، اور حقیقت یہ تھی کہ واقعی خطرہ سر پر تھا۔ بنو مدلج کے ایک گھڑ سوار سراقہ بن مالک نے قریش کی طرف سے 100 اونٹ کے انعام کا شہرہ سنا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش شروع کر دی۔ آخر صحرا میں قافلہ نبوت نظر آیا۔ سراقہ نے گھوڑے کو ایڑ لگائی کہ تیزی سے فاصلہ طے ہو، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کی آواز سنائی دینے لگی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ایک گھڑ سوار کو یوں تیزی سے آتے دیکھا تو کہا یہ گھڑ سوار ہم تک پہنچنے کو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر دعا کی یا اللہ اسے گرا دے۔ اسی وقت سراقہ بن مالک کا گھوڑا پیٹھ تک زمین میں دھس گیا۔ سراقہ بن مالک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے اور عن قریب غالب آنے کا یقین ہو گیا، لہذا فوراً معافی مانگی اور امان نامہ طلب کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے عامر بن فہیرہ نے انہیں چمڑے کے ایک ٹکڑے پر امان نامہ لکھ دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس راستے میں رہو، کسی کو ہم تک نہ آنے دینا۔ سراقہ نے وعدہ کر لیا۔ سراقہ بن مالک کو خوشخبری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عین اس حالت میں جبکہ دین اسلام اپنی تاریخ کے نازک ترین گھڑی سے گزر رہا تھا اور خود اس دین کے بانی کی زندگی شدید خطرات میں گھری ہوئی تھی، سراقہ بن مالک کو ایک ایسی خوشخبری دی جو اسلام کی حقانیت کی دلیل اور اس کے ماننے والوں کے روشن ترین مستقبل کی نوید تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سراقہ تمہاری کیا کیفیت ہوگی جب کسریٰ کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے؟ واپس جاتے ہوئے سراقہ بن مالک کو شدید حیرت بھی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا اعتراف بھی۔ کون سوچ سکتا تھا کہ صرف 15 برس بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں کسریٰ کا خزانہ مسلمانوں کے قدموں میں اور نوشیروان کے کنگن سراقہ کے ہاتھوں میں ہوں گے۔ سراقہ بن مالک نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اس سمت آنے والے ہر مشرک کو یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ میں اس سمت کا جائزہ لے چکا ہوں۔ بعد میں سراقہ نے اسلام قبول کر لیا اور صحابہ کی صف میں شامل ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ آخر یہ مبارک قافلہ منزل کے قریب پہنچ کر معروف شاہراہ پر آ گیا۔ یہاں سب سے پہلے ان کی ملاقات شام سے مدینہ لوٹنے والے مسلمانوں کے ایک تجارتی قافلے سے ہوئی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے داماد حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ مقدس ہستیوں کے کپڑے سفر سے گرد آلود ہو چکے تھے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے انہیں نئے سفید کپڑے پیش کیے۔ قارئین پر یہ واضح ہو چکا ہوگا کہ اس تاریخ ساز سفر میں شروع سے آخر تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا گھرانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمدم و ہمساز دکھائی دیتا ہے۔
ہجرت شروع بھی انہی کے گھر سے ہوئی۔ غار کے رازدار اور رستے کے خدمتگار بھی یہی حضرات رہے۔ آخری مرحلے پر اسی گھرانے کو ہدایہ پیش کرنے کی سعادت ملی۔ اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مابین گہرے رشتے اور حد درجہ اعتماد کے تعلق کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ پہلی اسلامی ریاست۔ شہر کے لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے روانگی کی اطلاع مل چکی تھی۔ غالباً انہیں یہ بھی علم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات سے صبح تک سفر کرتے ہیں اور دوپہر کو آرام کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اس لیے وہ روزانہ فجر ادا کرتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں شہر کے باہر آتے اور دور دور تک نظریں دوڑاتے۔ جب گرمی زیادہ ہو جاتی تو واپس لوٹ جاتے۔ قباء میں تشریف آوری۔ آخر ایک دن جب سورج خاصا بلند ہو چکا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یثرب کی نواحی بستی قباء کے قریب پہنچے۔ مدینہ کے لوگ اس وقت حسب معمول انتظار کے بعد گھروں کو واپس جا رہے تھے کہ اس دوران مدینہ کے ایک یہودی نے، جو اپنے قلعے پر چڑھ کر صحرا کا نظارہ کر رہا تھا، دیکھا کہ بہت دور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی سفید کپڑوں میں ملبوس چلے آ رہے ہیں۔ تپتی ریت پر سراب میں ان کا عکس جھلک رہا ہے۔ یہودی بے ساختہ پکارنے لگے، اہل عرب، تمہاری خوش بختی آ گئی جس کے تم منتظر تھے۔ یہ سنتے ہی انصار نے عربوں کی استقبالیہ رسم کے مطابق ہتھیار سنبھالے اور دیوانہ وار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے دوڑ پڑے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استقبالیہ جلوس کے درمیان چلتے رہے، یہاں تک کہ قباء میں بنو عمر بن عوف کی بستی تک جا پہنچے۔ بنو عمر بن عوف کی بستی میں پہنچ کر جہاں اکثر مہاجرین قیام کرتے تھے، کھلے میدان میں رک گئے اور خاموشی سے بیٹھ گئے۔ حضرت ابوبکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زحمت سے بچانے کے لیے خود کھڑے ہو کر لوگوں سے ملنے لگے۔ جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نہیں دیکھا تھا، وہ حضرت ابوبکر کو آ کر سلام کرنے لگے۔ اس دوران سورج عین سر پر آ گیا اور گرمی ناقابل برداشت ہو گئی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنی چادر اٹھائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر دیا۔ اب سب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ مخدوم کون ہے اور خادم کون۔ یہ واقعہ پیر 8 ربیع الاول 20 ستمبر 622 عیسوی کا ہے۔ مسجد قباء کی تاسیس۔ آپ قباء میں بنو عمر بن عوف کے ہاں ٹھہرے۔ وہاں ایک مسجد کی بنیاد رکھی جو آج بھی مسجد قباء کے نام سے مشہور ہے۔ یہیں آپ نمازیں ادا فرماتے رہے۔ یہ دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر کردہ پہلی مسجد تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو لوگوں کی رکھوائی ہوئی امانات واپس کرنے کی ذمہ داری سونپ کر آئے تھے۔ حضرت علی 3 دن میں یہ کام سر انجام دے کر روانہ ہوئے اور یہیں قباء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ ملے۔ مدینہ منورہ میں والہانہ استقبال۔ قباء میں 4 دن قیام کر کے جمعہ 12 ربیع الاول 24 ستمبر کو آپ مدینہ کی سمت روانہ ہوئے۔ راستے میں جمعہ کی نماز بنی سالم بن عوف کے محلے کی مسجد میں ادا فرمائی۔ یہ سرزمین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی نماز جمعہ تھی۔ اسی شام آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے تو لوگ راستوں، گلیوں اور مکانات کی چھتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے کے لیے جمع تھے۔ ہر طرف نعرے لگ رہے تھے، اللہ اکبر جاء محمد، اللہ اکبر جاء رسول اللہ۔ معصوم بچیاں مسرت سے سرشار ہو کر یہ اشعار پڑھ رہی تھیں۔ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة ما سعى لله ساع۔ قافلوں کو رخصت کرنے والی گھاٹی کی اوٹ سے 14ویں کا چاند نکلا۔ ہم پر شکر ادا کرنا لازم رہے گا جب تک اللہ کو پکارنے والا کوئی فرد بھی باقی رہے گا۔ اے وہ رسول جو ہماری طرف بھیجے گئے، آپ ایسا دین لائے ہیں جس کی ہر حال میں پیروی کی جائے گی۔ مدینہ آمد کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قیام 14 دن تک قباء میں بنو عمر بن عوف کے رئیس کلثوم بن ہدم کے ہاں رکھا۔ پیر 22 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو نجار کے مسلح افراد کے بہت بڑے جلوس میں مدینہ کی قدیم آبادی میں قیام کے لیے تشریف لائے۔
اس دن شہر کے بچے بچیاں یہ کہتے ہوئے دوڑ رہے تھے، یہ دیکھو رسول اللہ آ گئے۔ کچھ یوں پکار رہے تھے، اللہ کے نبی آ گئے، اللہ کے نبی آ گئے۔ گنجان گلیوں میں لوگوں کی جماعتیں آگے بڑھ بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی مہار تھامے درخواست کرتی کہ ہمارے ہاں قیام فرمائیے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اونٹنی کو جانے دو، یہ اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والد کے ننیال بنو نجار کی گلیوں میں پہنچے تو اونٹنی ایک جگہ از خود بیٹھ گئی۔ بنو نجار کی کمسن بچیاں خوشی سے گانے لگیں، نحن جوار من بنی النجاری یا حبذا محمد من جاری۔ ہم بنو نجار کی لڑکیاں ہیں، کیا ہی خوشی کا مقام ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پڑوسی بنے ہیں۔ ساتھ ہی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا 2 منزلہ مکان تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست پر ان کے گھر کی نچلی منزل میں قیام فرمایا۔ یہودیوں کے عالم عبداللہ بن سلام اس دن اپنے باغ سے کھجوریں اتار رہے تھے، وہ حاضر خدمت ہوئے، علامات نبوت کو بخوبی پہچانا اور اسلام لے آئے۔ یثرب مدینۃ النبی بن گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ شہر اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر تھا، یہ آپ کا مسکن، آپ کے نام لیواؤں کا وطن اور دین اسلام کا پہلا مرکز تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد ایسا لگتا تھا کہ اس شہر کی ہر چیز ایک نئے رنگ میں ڈھل گئی ہے، ایک روشنی تھی جو ہر شے کے اندر اتر گئی تھی۔ اسے ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سوا کوئی اور نام نہیں دے سکتے۔ یہ تاریخ کا ایک انوکھا واقعہ تھا، ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ صدیوں قدیم ایک شہر کسی کی محبت میں یوں ڈھل جائے کہ اپنا نام تک مٹا دے اور شہر میں آباد قبائل اپنے سابقہ حسب و نسب کو فراموش کر کے اس ایک شخص سے نسبت کے حوالے سے پہچانے جانے لگیں۔ مگر یہاں یہی ہوا، لوگ اپنے وطن کے نام یثرب کو بھی بھول گئے۔ یہ اب نبی کا شہر تھا، اسے مدینۃ النبی کہا جانے لگا۔ پہلے لوگ اوس اور خزرج اور ان کی ذیلی شاخوں سے پہچانے جا رہے تھے، اب ہر تفریق ایک وحدت میں بدل گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں انصار کا خوبصورت نام دیا، جس میں دین کی مدد و نصرت کرنے کا حوالہ جھلکتا تھا۔ مکہ سے آئے ہوئے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کا لقب دیا۔ اب شہر مدینۃ النبی تھا اور شہری مہاجرین و انصار۔ اب ہر چیز اسلام سے تعلق کا پتہ دیتی تھی اور ہر رشتہ ناتا دین کے لیے قربانی اور جاں سپاری کی بنیاد پر قائم تھا۔ مسجد نبوی اسلام کا نیا مرکز۔ یہاں تشریف لاتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کے سامنے زمین کے خالی قطعے پر ایک مسجد تعمیر کرنے کی طرف توجہ دی۔ یہ زمین 2 یتیم لڑکوں سہل اور سہیل کی ملکیت تھی۔ انہوں نے مسجد کی تعمیر کا سن کر زمین ہدیے میں دینا چاہی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصرار کر کے انہیں قیمت دلوائی اور مسجد کی تعمیر شروع کروا دی۔ مسجد کا قبلہ بیت المقدس کے رخ پر تھا۔ اس کی دیوار کچی اینٹوں سے، ستون کھجور کے تنوں سے اور چھت کھجور کی شاخوں سے بنائی گئی تھی۔ لمبائی 105 فٹ اور چوڑائی 90 فٹ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر میں بذات خود حصہ لیا۔ آپ اینٹیں اٹھا کر لاتے اور مسلمان یہ دیکھ کر مزید جوش و جذبے سے کام کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہمت اور دلچسپی دیکھ کر فرماتے، اللہم ان الاجر اجر الآخرہ فرحم الانصار والمہاجرہ۔ اے اللہ، اصل اجرت تو آخرت کی اجرت ہے، پس انصار اور مہاجرین پر رحم فرمائیے۔ مواخات اسلامی بھائی چارہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک اہم ترین مسئلہ مہاجرین کی آباد کاری کا تھا، جو اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یہاں آ گئے تھے۔ چنانچہ آپ نے اس کے حل کے لیے مواخات کا معاہدہ کر کے ہر بے کس مہاجر کو کسی نہ کسی خوشحال انصار کا بھائی بنا دیا، تاکہ اسے تکلیف اور پریشانی کے وقت یہاں رشتہ داروں کی کمی محسوس ہی نہ ہو۔ انصار نے اس موقع پر بے مثال ایثار کا ثبوت دیا، اپنے مہاجر بھائیوں کو مکانات، باغات اور دولت میں سے نصف کی پیشکش کر دی۔ مہاجرین نے جواب میں قناعت اور شکر گزاری کا مظاہرہ کیا اور بقدر ضرورت مدد لینے پر ہی اکتفا کیا۔ اہل و عیال کی مکہ سے مدینہ منتقلی اور ان کی رہائش کا انتظام۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم 7 ماہ تک حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان میں رہائش پذیر رہے۔ اس دوران آپ نے اپنے خادموں زید بن حارثہ اور ابو رافع رضی اللہ عنہما کو خفیہ طور پر مکہ بھیج کر پیچھے رہ جانے والے اہل و عیال حضرت سودا، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہن کو مدینہ بلوا لیا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ پہلے ہی حضرت عثمان کے ساتھ مدینہ آ چکی تھیں، البتہ صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہ اپنے شوہر ابو العاص کے ہاں مکہ ہی میں تھیں۔ اسی طرح حضرت ابوبکر نے اپنی بیٹیوں حضرت اسماء، حضرت عائشہ صدیقہ
اور اپنے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو بلوا لیا۔ جب مسجد نبوی اور پھر اس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش گاہ کی تعمیر مکمل ہو گئی تو آپ اپنے مکان میں تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رہائش گاہ میں حضرت سودا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما کے لیے الگ الگ حجرے تعمیر کیے گئے۔ اس موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی نہایت ہی سادگی سے عمل میں آئی اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اپنے حجرے میں منتقل ہو گئیں۔ یہ شوال سن 1 ہجری کا واقعہ ہے۔ اصحاب صفہ، پہلا اسلامی مدرسہ۔ قرآن مجید کا نزول مسلسل جاری تھا اور مدینہ کی نئی اسلامی ریاست کے ماحول کے مناسب آیات نازل ہوتی جا رہی تھیں، جن میں احکام کا تناسب مکی صورتوں سے بہت زیادہ تھا۔ مہاجرین میں سے بہت سے افراد ایسے نادار تھے کہ اب تک ان کے گھر بار اور معاش کا کوئی انتظام نہیں ہو سکا تھا۔ ان کو مسجد نبوی کے جنوبی گوشے میں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے قریب تھا، ایک چبوترے پر جگہ دے دی گئی جسے صفہ کہا جاتا تھا۔ یہ لوگ جو اصحاب صفہ کے نام سے مشہور ہوئے دن بھر وہیں رہتے، قرآن کریم کی آیات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سنتے اور انہیں یاد کرتے۔ رات کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کھانے کے لیے ان دیگر صحابہ کے ساتھ بھیج دیا کرتے تھے جو اپنی معاش کا انتظام کر چکے تھے۔ صفہ کے بعض فقراء کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ساتھ گھر لے جایا کرتے تھے۔ ظہر، عشاء اور عصر میں 4 رکعت کی فرضیت، اذان کی مشروعیت۔ اب تک ظہر، عصر اور عشاء کی فرض نمازیں 2 رکعت پڑھی جاتی تھیں۔ مدینہ میں آنے کے کچھ دنوں بعد 2 کی جگہ 4 رکعت فرض کر دی گئیں۔ مسلمان اس وقت تک اوقات صلاۃ کا اندازہ کر کے مسجدوں میں جمع ہو جاتے تھے۔ نماز کے لیے بلانے کا کوئی طریقہ مقرر نہیں تھا۔ یہودیوں اور نصرانیوں کے طریقہ مثلاً باجے یا گھنٹیاں بجانے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا تھا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کو خواب میں اذان کا طریقہ تلقین فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کو جاری فرما دیا۔ پہلی اذان کا اعزاز حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو ملا اور وہ مسجد نبوی کے مستقل مؤذن مقرر ہوئے۔ اب صدیوں بعد اللہ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کی زمین پر ایک پرامن ماحول میسر آیا تھا جہاں وہ آزادانہ طور پر اللہ کا نام بلند کر سکتے تھے، اس کی توحید کی دعوت دے سکتے تھے اور اس کے دین کو پھیلانے کی ممکنہ تدابیر کو آزما سکتے تھے۔ یہ وہ معاشرہ تھا جس کی صدیوں سے روح انسانی کو تلاش تھی۔ چنانچہ یہودیوں کے عالم عبداللہ بن سلام جو حق کے متلاشی تھے، اسلام اور پیغمبر اسلام کی ان خوبیوں کو نظر انداز نہیں کر سکے جن کا ذکر گزشتہ کتب میں بھی تھا۔ وہ اسلام لے آئے اور اس معاشرے کا بھی ایک حصہ بن گئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جو طویل زمانہ پہلے آتش پرستی سے توبہ کر کے ایران سے نکلے تھے اور حق کی تلاش میں کتنے ہی پادریوں اور راہبوں کی خدمت میں رہ چکے تھے، پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ دنیا کی نجات اس ہستی کی پیروی میں ہے۔ دل کی دھڑکنوں پر لبیک کہتے ہوئے وہ بھی مشرف با اسلام ہو گئے۔ سچائی اور حق کے طلبگار روحوں کو مدینہ میں اپنی تشنگی دور کرنے کے لیے چشمہ شیریں مل گیا تھا۔ تو دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو آج کے دور میں گزرے ہوئے لوگوں کی ہم عصری کرنے کا موقع ملتا رہے۔ اور ہاں، کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرنا نہ بھولیے گا۔